حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی جب اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کے ارادے سے جائے تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا، اور جب وہ مسجد میں پہنچ جائے گا تو جب تک نماز کے لیے مسجد میں رکا رہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر، جب تک وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے وضو ٹوٹ جائے، جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے، تو فرشتے اس کے لیے اسی طرح دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جانتے ہوتے جو ثواب اذان اور پہلی صف میں ہے پھر بغیر قرآ ڈالے ان کو نہ پا سکتے تو بے شک ان پر قرآ ڈالتے، اور اگر وہ جانتے جو ثواب ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اور اگر وہ جانتے جو ثواب عشاء اور فجر کی نماز میں ہے تو گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے بھی آتے۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد فرمایا، یہ آواز کیسی تھی؟ ہم نے کہا، نماز کے لیے جلدی دوڑ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان سے اور سہولت کو لازم کر لو، جتنی نماز پا لو اتنی پڑھ لو، اور جتنی نماز رہ جائے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ حکم دوں لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں اس کی اذان دی جائے، پھر ایک شخص سے کہہ دوں کہ وہ نماز کو پڑھائے، اور میں ان کو پیچھے چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے، ان کے گھر جلا دوں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں میں سے جو جماعت میں نہیں آتے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو گوشت کی ایک موٹی ہڈی ملے گی یا اچھے 2 کھر ملیں گے تو وہ عشاء کی جماعت میں ضرور آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں، اگر وہ جانتے جو ثواب ان نمازوں میں ہے اور وہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور ایک شخص کو امام بنا دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں آگ کی چنگاریاں لے کر ان لوگوں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان میں کوئی ناتواں ہوتا ہے، کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، اور جب کوئی تم میں سے اکیلا اپنے لیے نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نبینہ شخص آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں ہے۔ اس نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، تم اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مسجد میں آیا کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو ایسا ثواب پائے گا کہ گویا آدھی رات تک نفل نماز پڑھتا رہا، اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھی تو وہ گویا ساری رات نماز پڑھتا رہا۔